اب اس مسئلے کے بعد ایک تیسری صدی ہجری میں ایک بہت ہی بے معنی بیکار بحث جس کا کچھ حاصل نہیں تھا وہ شروع ہوئی. وہ عجیب و غریب بحث کیا تھی؟ جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ جب کبھی بنو عباس کا ایپ پڑھیں گے تو اس میں ان کو ایک ترکیب ملے گی جس کا مفہوم آج کل بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک بحث چلی کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، قرآن خلق ہوا ہے یا نہیں. اچھا خلق نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اگر مخلوق نہیں تو پھر کیا ہے؟ اب اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا کہ قدیم ہے. صرف اکیڈمک دلچسپی کے لیے میں 2-4 لفظوں میں یہ واضح کر دوں کیونکہ اب یہ مسئلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب آج کل تو بحث نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا تو یہ اتنا سنگین مسئلہ بنا ہے، اتنا سنگین مسئلہ ہے. ہزاروں آدمیوں کی جانیں گئیں، ہزاروں آدمی اپنے منصب اور عہدے سے محروم ہوئے اور ہزاروں آدمی نوازے گئے اس بات پر کہ بادشاہ کبھی خلق قرآن کا قائل ہے اور کبھی قرآن کے قدیم ہونے کا قائل ہے. تو جب خلق قرآن والا آیا اس نے حکم دیا کہ خبردار جو قاضی خلق قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو قدیم مانتا ہے، اسے عہدے سے معزول کر دو اور اس سے کہو کہ توبہ کرے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو سزا دو، اگر سزا کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا تو قتل کر دو. یہ پورا دور چلا. پہلے مسئلے کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ہے کیا خلق قرآن کا مسئلہ. مسئلہ یہ تھا کہ ذات الہی اور صفات الہی کو جمہور علماء نے الگ الگ کر دیا. یہ کہا کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ عالم ہے، تو یہ ساری صفتیں اللہ کی ذات سے الگ ہیں. اچھا جب الگ ہیں تو پھر اگر یہ مانا جائے کہ پہلے اللہ تھا بعد میں صفتیں پیدا ہوئیں، یعنی جب اس نے خلق کیا تب خالق بنا، جب علم کا اظہار کیا تب عالم بنا، جب اس نے رزق پہنچایا تب رازق بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کسی اعتبار سے نامکمل تھا، بل جب تک وہ رازق نہیں تھا، خالق نہیں تھا، اس وقت تک کا اللہ نامکمل ہوگا. تو ایسا ناقص اللہ قابل قبول نہیں تھا کسی کو بھی، یعنی ان کو بھی جو صفات و ذات کو الگ کر رہے تھے وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کسی عہد میں ناقص تھا بعد میں مکمل ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے ہی اللہ کی صفات قدیم ہے اس سے الگ، صفات الگ ہے، ذات الگ ہے. تو اب جب ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ دو ہمیشہ سے رہنے والی چیزیں ہیں. اب ایک ذات اللہ کی ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، علم بھی ہمیشہ سے ہے، رزاقیت بھی ہمیشہ سے ہے، خلاقیت بھی ہمیشہ سے ہے. تو اب اس صورت میں ان دونوں کو جب تک جمع نہ کیا جائے، ایک نہ بنایا جائے، اس وقت تک گویا آپ دو قدیم مانتے ہیں، اور جب دو قدیم مانتے ہیں تو یہ توحید کے صریح منافی ہوگا. یہ بحث بہت خشک اور بڑی تفصیلی بحث ہے، کبھی کبھی گفتگو کے دوران آ جاتے ہیں حوالے اور میں ماضی میں بھی اس کے تذکرے کرتا رہا ہوں. تو اس وقت یہ بحث کی طرف اشارہ مقصود نہیں، اب بات سے اتنی سی یہ کہنے کی کہ اللہ کی صفات میں ایک صفت تھی متکلم، وہ کلام پیدا کر سکتا ہے. وہ جیسے وہ رزق دیتا ہے، جیسے وہ خلقت کرتا ہے، اسی طرح اس کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ کلام پیدا کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ کلام بھی قدیم ہے، ساری صفتیں قدیم تھی، ہمیشہ ہوتی، اس لیے کلام بھی قدیم ہے اور قرآن مجید کلام الہی ہے. تو جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اسی طرح قرآن بھی ہمیشہ سے ہے. یہ موقف انہوں نے اختیار کیا. سن 212 ہجری میں مامون الرشید پہلا خلیفہ تھا کہ جس نے معتزلہ سے، واصل ابن عطا معتزلہ کا سربراہ عمدہ شخص، اسی نے یعنی اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی. یہ جمہور مسلمانوں میں، یعنی آپ سے ہٹ کر جو باقی مسلمانوں کا گروہ ہے، ان مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہوا تھا جو یوں کہیے کہ واحد گروہ تھا کہ جس نے دین کے معاملے میں عقل کے دخل کو قبول کیا، ورنہ پھر کہہ دیا گیا تھا کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں.
دین کے معاملے میں سوچنے سمجھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سوچنا سمجھنا عقل کا کام ہے۔ دین میں جو کچھ کہہ دیا جائے بے چون چرا قبول کر لو، یہ بحث کی ضرورت نہیں کہ یہ جو اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے، اور یہ جو برا ہے تو کیوں برا ہے، یہ حلال ہے تو کیوں حلال ہے، یہ حرام ہے کیوں حرام ہے، یہ سب تو بحث کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بات وہ جو آپ لوگوں کا مسلک ہے اس مسلک کی انہوں نے تائید کی معتزلہ نے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو بھی چیز اچھی قرار دی گئی ہے اس میں وجہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی جواز موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو اچھا کہا گیا، اور جس چیز کو برا کہا گیا ہے تو اس کے لیے جواز موجود ہے کہ وہ شے بری ہے۔ تو چنانچہ ان معتزلہ نے یہ کہا کہ نہیں صاحب اس طرح سے تو پھر ہمیں دو قدیم ماننے پڑیں گے، یعنی قرآن بھی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، خدا بھی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو ہم قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، ہم قرآن کو قدیم نہیں مانتے۔ مامون الرشید بڑا دلچسپ بادشاہ تھا، موجودہ جو جمہور کا عقیدہ ہے، جو مسلک ہے، اس مسلک کو منضبط کرنے والا مرتبط کرنے والا وہی شخص ہے۔ اپنے مناظر کراتا تھا اور سب فقہ کے لوگوں کو جمع کرتا تھا، اور ان سب کے بعد جو موجودہ شکل نظر آ رہی ہے آپ کو جمہور کے عقائد کی، وہ ساری مامون کے عہد میں ترتیب پائی بادشاہ کی سرپرستی میں۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ مامون نے ملت اسلامیہ میں ایک گروہ کو منظم تو کیا، خود اس کا عقیدہ ان سے مختلف تھا، وہ خود معتزلہ ہی رہا ساری زندگی۔ تو اس نے سن 212 ہجری میں بغداد کا جو مقامی والی تھا بلکہ قاضی تھا، اس کو ایک بہت تفصیلی مراسلہ لکھا ہے، شبلی نعمانی نے اس پورے مراسلے کو نقل کیا ہے، کئی صفحات پر مشتمل خط ہے جس میں اس نے وہ تمام دلائل دیے ہیں اپنی طرف سے کہ جو قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے سلسلے میں ہیں، اور اس نے کہا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اور جو اس کو قرآن مجید کو قدیم مانتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ قرآن ہی ہو، اور یہ عقیدہ بڑا غلط ہے۔ اور چنانچہ تمام قاضیوں سے حلف لیا جائے، تمام شہر کے قاضیوں سے حلف لیا جائے کہ میرے اس خط میں بیان کردہ عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ایسے ایمان نہیں رکھتے تو ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ سن 218 ہجری میں باقاعدہ یہ چیز قانون میں بن گئی کہ پہلے اقرار کرو کہ تم قرآن کو مخلوق مانتے ہو، تب تمہیں کوئی سرکاری عہدہ مل سکے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ بعد میں آنے والے بادشاہ یکے بعد دیگرے کبھی وہ خلق قرآن کے حامی ہو جاتے تھے، کبھی قدیم قرآن کے حامی ہو جاتے تھے، جو سمجھ کر چکا کہ قتل خون عام ہو گیا، اور ہزاروں آدمی قتل کیے گئے اس جرم میں کہ وہ قرآن مجید کو یا مخلوق مانتے اور بادشاہ قدیم مانتا ہے، یا یہ کہ لوگ قدیم مانتے ہیں اور بادشاہ مخلوق مانتا ہے۔ تو یہ فتنہ چلتا رہا، اور کم و بیش 50 سال تک دنیا اسلام میں ذہنی انتشار اور معاشرتی انتشار کا باعث بنتا رہا یہ نعرہ۔ اب یہاں پر بھی اپنا موقف ہم کر دیں کہ ہمارا موقف بڑا سیدھا سادہ سا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کلام کو پیدا کر سکتا ہے، خود کلام نہیں ہے۔ بھئی اللہ کلام نہیں ہے، متکلم ہے، وہ کلام پیدا کر سکتا ہے جس چیز میں چاہے، چاہے حضرت موسیٰ کے لیے طور کے درخت میں کلام پیدا ہو جائے، چاہے روز معراج کسی پردے میں کوئی کلام پیدا ہو جائے، لیکن اللہ خود کلام نہیں کرتا، نہ وہ خود کلام ہے۔ تو جب وہ خود کلام نہیں ہے، اس نے کلام پیدا کیا ہے، یہ اس کی صفت میں ہے کہ وہ کلام پیدا کر سکتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو جس چیز کو پیدا کرتا ہے وہ مخلوق ہوگی، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، وہ مخلوق ہوگی۔ جیسے وہ زندہ کر سکتا ہے، مردہ کر سکتا ہے، تو اب آئندہ یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ وہ مردہ کر سکتا ہے، لوگوں کو مار سکتا ہے، تو وہ موت ہے یا موت قدیم ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اس کی حیات و موت دینے کی صفت کا اظہار ہے۔ جب وہ چاہے کسی مردہ کو زندگی عطا کر دے، چاہے عدم کو وجود میں لے آئے، وجود کو عدم میں لے آئے، اسی طرح جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے، تو جیسے اس کے باقی سب عمل، موت اس کی مخلوق، زندگی اس کی مخلوق، مردہ اس کی مخلوق، زندہ اس کی مخلوق، تو جیسے اس کے تمام افعال کا اظہار مخلوق کی صورت میں ہوتا ہے، اسی طرح جہاں وہ کلام پیدا کرتا ہے وہ کلام بھی مخلوق، اور جس جگہ کلام پیدا کرتا ہے وہ شے بھی مخلوق۔
اس سے آگے بڑھ کے بات کہوں کہ اگر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید ہے کیا. قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر کیا ہے؟ باطن تو یعنی کیا یہ جو قرآن مجید حروف کی شکل میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے گجراتی میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، کیا یہ ہے قرآن مجید؟ کہتے تو ہم اسی کو قرآن مجید ہے، لیکن یہ حروف کچھ لوگوں نے علامت کے طور پر مقرر کیے ہیں کسی خیال کو بیان کرنے کے لیے. جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اب دیکھ لیجیے گھوڑا لکھا ہوا، تو کیا یہ گھوڑا جہاں لکھا ہوا ہے یہ گھوڑا ہے؟ انسان لکھا ہوا تو الف نون سین الف نون، کیا یہ وہ چیز ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں؟ نہیں، یہ علامتی اظہار ہے انسان کا. انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا لفظ نہیں، یہ تو اس کا علامتی اظہار ہے. حقیقت انسان تو اس جسم میں ہے جس کے لیے یہ علامت مقرر کی گئی ہے. مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ تو اب یہ پورا قرآن مجید جو کتاب کی صورت میں ہے، یہ کیا ہے؟ حروف ہیں، الفاظ ہیں. یہ حروف و الفاظ کسی نہ کسی معنی کی علامت ہیں. جس چیز کا بھی بیان ہو رہا ہے، جو مفہوم بیان ہو رہا ہے، اس معنی کی علامت ہے یہ حروف، یہ الفاظ. تو یہ حروف و الفاظ قرآن کا ظاہر ہے. باطن کیا ہے؟ حقیقت قرآن کیا ہے؟ وہ جس کی علامت یہ سارے لفظ ہیں، چاہے عربی میں لکھے جائیں، چاہے گجراتی میں لکھے جائیں، کسی زبان میں لکھے جائیں. تو اب جو حقیقت قرآن ہے وہ تو وہ معنی ہوئے، اور ظاہر قرآن یہ تحریر ہوئی. یہ تحریر ظاہر قرآن ہوا، لیکن ظاہر قرآن صرف یہ تحریر نہیں ہے. کسی بھی معنی کے اظہار کی دو صورتیں. ایک صورت ہے کہ میں لفظوں میں لکھ دوں، مثلا کوئی کھانا پکانے کا طریقہ ہے. بہت سی کتابیں بھی اور اخبار میں بھی ہفتے میں ایک دفعہ وہ آ جاتا ہے کہ کوئی ریسیپی، کوئی کھانا پکانے کا طریقہ کہ فلاں کھانا اس طرح سے پکتا ہے. ایک صورت یہ ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے غالباً یہاں بھی یقیناً، ٹیلی ویژن جب بہت سے ذرائع کی تعلیم و تربیت کا سامان فراہم کرتا ہے تو اس میں ایک یہ بھی کام ہوتا ہے کہ کوئی خاتون یا کوئی کسی ہوٹل کا شیف جو ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کھانے کو کیسے پکایا جاتا ہے. جب تحریر میں لکھا گیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے، اظہار ہے. وہ جو عمل سے دکھا رہا ہے وہ بھی عین کام نہیں ہے، صرف آپ اس طریقے کو عمل میں دیکھ رہے ہیں. تو اظہار کی دو صورتیں ہوئی کہ تحریر کے ذریعے معنی کو ظاہر کیا جائے یا عمل کے ذریعے سے معنی کو ظاہر کیا جائے. یوں کہوں کہ ایک حقیقت کی تحریر ہے اور ایک حقیقت کی تجسیم ہے، جسم میں ڈال لینا، عمل میں ڈال لینا. تو اب جب قرآن ایک حقیقت ہے تو اس کی تحریر کو تو ہم جانتے ہیں یہ قرآن تحریر ہے. اس کی تجسیم کیا ہے؟ وہ جو قرآن لے کے آیا تھا اس کا عمل.